نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے سفر حضر میں عصر کی نشست میں اکابر اولیاء امت کے مواعظ اور ملفوظات کے پڑھنے کا معمول ہے، اور جو اکابر کی تعلیمات ہیں، اکابر کی تعلیمات میں ایک نور ہے، ایک ہدایت ہے. اسے دل کے کانوں کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کو جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اسے نقل کیا گیا، اور جب ہم اللہ کی رضا کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے تو یہ باتیں ضرور ہمیں نفع دیں گی اور فائدہ دیں گی. میرے سامنے ایک ملفوظ ہے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا، اور ملفوظ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور مختلف قسم کے مسائل ان کے پاس لے کر آتے ہیں. وہ اپنا کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی کیفیت، کوئی حالت لے کر آتے ہیں. ان کے حسب حال، حسب منشا اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیتے ہیں، اور اس میں ایک نفع ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے. جیسے کسی طبیب کے مطب میں مریض آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طبیب کے دل میں اس مریض کے مطابق کوئی نسخہ القاء فرما دیتے ہیں، اور وہ نسخہ لکھ کر دیتا ہے، دوائی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دیتے ہیں، کیونکہ من جانب اللہ آیا ہے. تو اس لیے یہ ملفوظات جو ہیں، اس کی مثال ایک مطب کی ہے، اور اس میں کوئی کسی ایک موضوع پر بات نہیں ہوتی، کبھی کسی موضوع پر، کبھی کسی موضوع پر، وہ ہر ایک کے حسب حال ہوتی ہے. اس وقت جو ملفوظ ہے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں سلوک کے مقصود کو بیان فرمایا. سلوک کسے کہتے ہیں؟ سلوک کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، یہ سلوک ہے. اور اس راستے کو جو طے کرنے والا ہے وہ سالک ہے. تو گویا کہ ہم سب سالک ہیں، اور ہم سلوک کو طے کر رہے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو ہم طے کر رہے ہیں. جب آدمی کسی راستے کو طے کرتا ہے تو اس راستے کو طے کرنے کے لیے اس کی کوئی نیت اور ارادہ ہوتا ہے. ایک آدمی گھر سے چلتا ہے مسجد آنے کے لیے، تو کس لیے آتا ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے، ثواب کے لیے. مقصود کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. تو یہ مسجد سے گھر تک آنا، اس کا بھی ایک
گھر سے مسجد تک آنا اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتا ہے، اپنی دکان پہ جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ روزگار کو حاصل کرنا، روزی کمانا، روزی حاصل کرنا۔ ایک طالب علم گھر سے اسکول جاتا ہے، مقصود کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ ایک طالب علم گھر سے مکتب آتا ہے، مقصود کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ تو جو آدمی کسی راستے کو طے کرتا ہے، اس راستے کو طے کرنے میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد پیش نظر ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے میں یہ راستہ طے کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم سب سالک ہیں، اس راستے کو طے کرنے والے، اللہ کی طرف، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے، تو اس کی بھی کوئی نیت اور کوئی ارادہ ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے راستہ طے کیا جائے۔ تو اس کی جو نیت ہے، اس کو جو مقصود ہے، اس کو بیان کیا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مقصود سلوک، اس راستے کو طے کرنے کا مقصود رضائے حق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے میں تذبذب ہو اندر سے کہ مخلوق کو راضی کروں یا اللہ کو راضی کروں۔ ارے بھئی، مخلوق 1,00,000 دفعہ ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو۔ تو مقصود جو ہے واضح ہونا چاہیے، اور جتنا مقصود واضح ہوتا ہے اتنا اس کا فائدہ اور نفع بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، انسان کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے۔ تو جب تک نیت ہی درست نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ تلاوت کرتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ ذکر اذکار کرتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ کسی نیک صحبت میں جاتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ تو مقاصد جو ہے واضح ہونے چاہیے، اور جب تک مقاصد واضح نہیں ہوتے اس وقت تک منزل بھی واضح نہیں ہوتی کہ منزل کیا ہے۔ اور جب منزل واضح نہیں ہوتی تو آدمی بے راہ روی کا شکار رہتا ہے، ڈاما ڈول رہتا ہے، جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اوپر تیرتی رہتی ہے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں اس کی ڈور نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی منزل بھی نہیں ہے۔ تو اپنی منزل کو واضح کرنا چاہیے، اس کا تعین کرنا چاہیے، اور مقصود کو واضح کر کے صحیح نیت اور ارادہ کرنا چاہیے، اور وہ صرف ایک ہی ہے، رضائے حق، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اپنے نفس کی لذت کے لیے کرتا ہے، مزے کے لیے کرتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے میں مزہ آیا تو پڑھ لی، ذکر میں مزہ آیا تو کر لیا، تلاوت قرآن میں مزہ آیا تو کر لیا، اور اگر مزہ چلا گیا، دل نہ لگا تو چھوڑ دیا۔ تو اب اس نے عمل تو کیا لیکن اس کی نیت چونکہ واضح نہیں تھی، مقصود واضح نہیں تھا، اور یہ جس چیز کا طالب تھا تو وہ چیز ایسی تھی کہ کبھی مستقل رہا نہیں کرتی۔ کیفیت ہے نا، کیفیت وقتی ہے، ہم وقتی نہیں ہے۔ آج مزہ ہے، کل مزہ نہیں ہے، آج دل لگ رہا ہے، کل دل نہیں لگے گا۔ تو جو مزے کا طالب ہے، جو دل کے لگنے کا طالب ہے، یا مزے کے لیے، دل کے لگنے کے لیے عمل کر رہا ہے، چھوڑ دے گا۔ جب مزہ گیا تو عمل بھی گیا، چھوڑ دے گا۔ اور جو اپنے مولا کا طالب ہے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، پھر وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کہ وہ مزے کے لیے نہیں کر رہا، وہ دل لگنے کے لیے نہیں کر رہا، کسی کیفیت کے طاری ہونے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور اللہ تو موجود ہے نا، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔
تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا کو مقصود بنانا چاہیے، اور اس کے اندر بڑا واضح انسان کو ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی طالب لذت، طالب کیفیت نہیں ہونا چاہیے، طالب مولا بننا چاہیے، اپنے مولا کا طالب بننا چاہیے، کیفیت کا، لذت کا طالب نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ ہمارا سب مل بیٹھنا کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ کہ ہمارے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، ہماری نیتوں کے اندر اگر کوئی خرابی ہے وہ نیتوں کی خرابی دور ہو جائے، یعنی ہماری اندر سے اصلاح ہو جائے۔ تو بڑی واضح چیز ہے، اس کے اندر کوئی گنجلک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تذبذب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دو چیزیں ہیں۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اب اس کے بعد دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اس راستے کا علم، راستے کا علم، طریق کا علم، اور دوسرے اس پر عمل کرنا۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اس کی عبدیت اور غلامی کے حق کو ادا کرنا، واضح ہو گیا۔ لیکن اس راستے کا علم بھی تو ہونا چاہیے نا، کس راستے سے اللہ راضی ہوگا، کس طریق سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرے جی میں آئے میں وہ کام کر لوں اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی جی پر فیصلہ چھوڑا جاتا تو پھر اللہ یہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو نہ بھیجتا، یہ آسمانی کتابیں نہ آتی، پھر جس کا جو جی میں آتا اپنے طور پہ اللہ کو راضی کر لیتا۔ لیکن نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کسی کے جی پہ نہیں چھوڑا گیا، مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اللہ کے احکامات کے تابع اس کو بنایا گیا، اور اس کو سکھانے کے لیے، اس طریقے کو واضح کرنے کے لیے اتنا قیمتی یہ کام تھا، اتنا قیمتی یہ راستہ تھا، اس راستے کو بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ کو بھیجا، اور سب سے آخر میں سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کہ راستہ بتا دیں کہ یہی ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچنے والا ہے، اس راستے پر چلو گے تو مقصود میں کامیابی ہوگی۔ کہ ایک آدمی کا مقصود ہو اسلام آباد جانا، مقصود کیا ہے؟ اسے اسلام آباد جانا ہے، لیکن وہ سواری ڈال دیتا ہے، کسی ایسی ٹرین میں سوار ہوتا ہے جو کراچی کی طرف جاتی ہے۔ تو مقصود تو اس کا صحیح تھا کہ اس نے جانا اپنی منزل پہ تھا، لیکن راستہ غلط اختیار کر لیا۔ تو یہ راستہ اتنا قیمتی تھا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا صرف یہ راستہ بتانے کے لیے، اللہ تک کون سا راستہ جاتا ہے، اس کا طریق کیا ہے۔ اتنا قیمتی یہ راستہ تھا کہ ہمارے مرضی پہ نہیں چھوڑا، ہمارے جی پر نہیں چھوڑا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اس کے بعد دو چیزوں کی ضرورت۔ ان دو میں سے پہلی چیز طریق کا علم ہونا، کہ بھئی یہ طریق جو ہے نا اللہ تک پہنچنے کا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ طریق اللہ تک پہنچنے کا ہے؟ تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، صحابہ نے اس پہ چل کے بتایا، صحابہ نے اس امانت کو ہم تک پہنچایا، اور یہ سینہ بسینہ عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہم تک پہنچ گیا۔ یہ ایسی خیالی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے کہ صحابہ نے اپنے نبی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر صحابہ نے اس امانت کو لے کر خود بھی اپنی زندگیوں میں اسے جاری کیا، اور اس امانت کو امت کے اندر منتقل کیا،
اور وہ امانت منتقل ہوتے ہوتے صحیح حالت کے اندر ہم تک پہنچ گئی، اور قیامت تک اسی طرح یہ منتقل ہوتی رہے گی۔ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی کہ جو حق پر ہوگی اور وہ لوگوں کو حق دکھاتی رہے گی، خود بھی حق پر چلتی رہے گی اور لوگوں کو حق دکھاتی رہے گی، بتاتی رہے گی۔ ایک جماعت ایسی رہے گی۔ فتنے بھی بڑھیں گے، فساد بھی بڑھے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 کتنے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ناجی ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ پوچھا کہ وہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا نجات پانے والا؟ وہ نجات پانے والا یہی ہوگا جو صحیح طریق پر ہوگا۔ اور وہ صحیح طریق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریق پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا، یہ نجات پانے والا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو طریق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق، آپ کے صحابہ کا طریق ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ نجوم ہدایت ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور تم جس کا بھی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے طریقے پر چلو، میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، اور فرمایا کہ ان کے طریقوں کو مضبوطی سے ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو، یعنی تم اس طریقے پر آنکھیں بند کر کے عمل کرو کہ جو اس راستے پر چلے گا، اس راستے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ نقش قدم پر چلنا چاہیے، نقش قدم۔ تو بھائی وہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ تو جس نقش قدم پر چل کر، وہ نقش قدم کیا ہے؟ وہ نقش قدم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ جہاں چلے وہ نقش بن گئے نا۔ اب اس نقش پر صحابہ بھی چلتے رہے، کامیاب ہو گئے، تابعین، تبع تابعین، اور جو امت اس پہ چلتی رہی کامیاب ہوتی رہی۔ تو وہ نقش تو آج بھی موجود ہیں، وہ نقش قدم آج بھی موجود ہیں، بس اتنی سی بات ہے ہم چلنے والے بن جائیں، اندر کی رکاوٹ کو دور کر لیں، ہم چلنے والے بن جائیں۔ نقش قدم تو موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، اور یہ نقش قدم ایسے ہیں اس کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، اس نقش قدم کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ قیامت تک رہیں گے۔ بس ضرورت چلنے والوں کی کہ اس پہ چلنا شروع کر دیں، اور جو اس نقش قدم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے تو متاثر مت ہونا۔ آج لوگ ہیں نا وہ کشف و کرامات کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کسی میں کوئی کشف و کرامت ہے تو یہ بزرگ ہے، اور اگر کوئی کشف و کرامت نہیں ہے تو پھر یہ بزرگ نہیں ہے، بس ایسے اللہ اللہ کرنے والا ہے کوئی، لیکن بزرگ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کشف و کرامت کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے، یعنی بزرگی کے لوازمات میں سے یہ بات نہیں ہے کہ اس کو کشف بھی ہوتا ہو، اس سے کوئی کرامت بھی ظاہر ہو، نہیں، بزرگی کے لوازمات میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشق کے ذریعے سے، استدراج کے ذریعے سے وہ چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، مشق کے ذریعے سے۔ ہندوستان میں ایک آدمی تھا، اگر کسی کی جیب میں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بتا دیتا تھا، انگریز کا زمانہ تھا، کہ آپ کی جیب میں جو کاغذ ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے، وہ بتا دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت ہو گئی، اتنی شہرت ہوئی کہ اسے ہندوستان سے برطانیہ بلایا گیا، انگریز کی حکومت تھی، اور ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ تو ایسا آدمی ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ اچھا اس کا امتحان لینا چاہیے۔ تو ایک صاحب کو کہا کہ بھئی تم کوئی تحریر لکھ کر لاؤ جیب میں، تو اس کا امتحان لیتے ہیں۔
وہ تحریر لکھ کر لائے، اس نے وہ تحریر پڑھ کر بتا دی بغیر دیکھے، کہا اس کی جیب میں جو کاغذ ہے اس پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نکالو باہر۔ جب لکھا تو ایک سطر جو تھی وہ کچھ اور لکھی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ جو میں نے بات کہی تم نے پہلے وہ لکھا تھا، بعد میں اسے مٹا کر تم نے یہ لکھا ہے۔ یہاں تک اس نے بتا دیا، کہا کہ ہاں واقعی یہی بات ہے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ اس کا تعلق بزرگی سے تھا۔ اس کا تعلق بزرگی سے نہیں تھا، مشق سے تھا، کہ مشق کر کے یہ چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، تو اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھائے تو فرمایا متاثر مت ہونا، ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں، تو پرندے کا بزرگ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ اگر کوئی انسان تمہیں اڑ کے دکھائے تو متاثر مت ہونا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو ان کا ایک جادوگر تھا پرتھوی راج، وہ کیا تھا؟ ہوا میں اڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت کے جو خانقاہ مکان تھا تو اس کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اب لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، لوگ متاثر ہوں گے، تو بہت بڑی بات ہے کہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اوپر سے۔ تو حضرت نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا، وہ لکڑی کے کھڑاؤں ہوتے تھے، جوتیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے نیچے اتار کے لاؤ۔ اب وہ جوتیاں اڑ کر گئیں اور اسے پیٹنا شروع کیا، اور پیٹتے پیٹتے لا کے حضرت کے قدموں میں ڈال دیا۔ لوگوں کا ایمان بچ گیا۔ تو کیا وہ جوتیاں بزرگ تھی؟ اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کر دکھائے تو متاثر مت ہونا، کیونکہ ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی پانی پر چل کر دکھائے، کہ دریا کی سطح پر، سمندر کی سطح پر کوئی چل کے دکھائے، تو فرمایا کہ متاثر مت ہونا، تنکے بھی پانی پر تیرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان پانی پر چل لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ارے تنکے بھی تو پانی پر تیرتے ہیں نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی کو اگر دیکھنا ہو، کسی کو اگر آزمانا ہو، تو فرمایا کہ صرف ایک بات دیکھ لینا کہ اس کی زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہی بات نقش قدم، کہ اس نقش قدم پر وہ چلنے والا ہو، قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا کہ بھئی یہ شخص ہے کامل۔ پھر کوئی کشف ہو، کرامت ہو، نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہے یہ کامل۔ ایک شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال تک رہا۔ 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے 10 سال کا۔ اور 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ بھائی تیرے جانے کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہے جانے کا؟ کیوں جا رہا ہے؟ آیا کس لیے تھا؟ کہا کہ 10 سال میں آپ کے پاس رہا تو میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک بات تو بتا کہ اس 10 سال کے عرصے میں تو نے کوئی ایک کام بھی سنت کے خلاف دیکھا؟ ایک کام بھی 10 سال کے عرصے میں سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ پھر اس سے بڑھ کر تو جنید کی کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی کرامت ہے کہ استقامت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ الاستقامت فوق 1000 کرامہ، کہ ایک استقامت جو ہے ہزاروں کرامتوں سے بڑی ہوئی ہے، کہ کسی کو دین کے ایک مسئلے پر استقامت حاصل ہو جائے، ارے یہ ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کہ 10 سال کے عرصے میں وہ ایک کام بھی سنت کے خلاف دیکھا۔ یہی بات کیا ہے؟ نقش قدم، کہ زندگی قدم بقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نقش پا تو موجود ہیں،
وہ نقش قدم تو موجود ہیں، آیا ہم اس نقش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اور وہ نقش قدم ایسے ہیں، وہ نقش قدم ایسے ہیں، اور اس کی کامیابی کی ایسی ضمانت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جو میرے محبوب کے جو نقش قدم ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نقش قدم، یہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے آسان راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ کیوں؟ کہ اس راستے پر جو چلا ہے وہ بھٹکا نہیں ہے، اس راستے کو چھوڑ کر جو چلا ہے بھٹک گیا، چاہے کتنا ہی قابل تھا، کتنا ہی علم والا تھا، کمال والا تھا، لیکن اس راستے کو چھوڑ کر اگر چلا تو بھٹک گیا، اور جو اس راستے پر چلا تو نوازا گیا۔ تو یہ نقش قدم، تو ہمارے کہ طریق کا علم، نیت کی صفائی، مقصود کا واضح ہونا۔ جیسے مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ اللہ والے۔ ایک شخص آیا 10-15 سال تک رہا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو حضرت نے سوال کیا، پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا دے آیا کیوں تھا؟ جا تو اس لیے رہا ہے کہ کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آیا کس نیت سے تھا یہ تو بتا دے۔ کہنے لگا میں تو اس لیے آیا تھا کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہوں گا، پھر آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہو جائے گی، پھر لوگ میری خدمت کریں گے، مجھے ہدایہ دیں گے، اور میں بھی شیخ بن جاؤں گا۔ تو 10 سال گزر گئے، ایسا تو کچھ ہوا نہیں۔ فرمایا کہ جا تو شرک میں مبتلا تھا، تیری نیت ہی میں فساد تھا، اور جب تو شرک میں مبتلا تھا تو کیسے نوازا جاتا؟ کہ جاہ پسندی تیرے اندر تھی نا، جاہ، منصب چاہتا تھا، تو یہ جاہ پسندی انسان کو مار دیتی ہے۔ یہ راستہ تو مٹانے کا راستہ ہے، اپنے کو فنا کرنے کا، پامال کرنے کا راستہ ہے، اور یہاں پر جاہ پسندی ہو، کچھ چاہے یہ منصب مجھے مل جائے، یہ عزت مل جائے، یہ احترام مل جائے، تو ظاہر ہے ایسا آدمی کبھی پاتا نہیں ہے۔ اس راستے میں پانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کو مٹا دے۔ اس لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد اگر یہ دیکھا جائے کہ کس نے کیا پایا، تو فرماتے تھے کہ بھائی جس نے جتنا مٹایا اتنا پایا، جس نے جتنا اپنے کو مٹایا اس نے اتنا پایا، اور اس راستے میں پانا کیا ہے؟ اپنے کو مٹانا ہے، اور مٹانا کیا ہے؟ پانا ہے۔ تو اگر انسان کی انا نہ جائے، اس کی میں ختم نہ ہو، خودی ختم نہ ہو، اپنی شخصیت کے، اپنی ذات کے حصار کے اندر ہو، اپنی ذات کا اسیر بنا ہوا ہو، تو پھر اس کی نظر اللہ پہ کب جائے گی؟ اللہ کی بڑائی کا قائل کب ہوگا؟ ابھی تک تو اپنی ذات کی بڑائی کا قائل ہے، ابھی تو اپنی ذات کے حصار کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے، اپنی ذات کا یہ قیدی بنا ہوا ہے، اس کی نظر اللہ پہ کب جائے گی؟ پھر یہ فنا کب آئے گا؟ اپنے کو چھوٹا کب سمجھے گا؟ اتنی زندگی گزر گئی، ابھی تک تو یہ انا کا بت اندر سے نہیں نکلا، ابھی اپنی ذات کے سحر سے یہ باہر نہیں نکلا، تو پھر کہاں سے ترقی کرے گا؟ کیسے ترقی کرے گا؟ اس کی نیت جو ہے صاف نہیں ہے، مقصود اس کے سامنے واضح نہیں ہے، اس لیے ترقی سے یہ رکا ہوا ہے۔ اور جب مقصود واضح ہو جاتا ہے، طریق واضح ہو جاتی ہے، اور جب آدمی اس طریق پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو بھائی پھر اللہ کے یہاں اسے نوازے جانے میں پھر دیر نہیں لگتی، پھر نوازا جاتا ہے۔ اور کیسا نوازا جاتا ہے؟ بندہ اپنی طلب سے زیادہ نوازا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کیا طلب ہوگی؟ جیسا یہ ناقص، اس کی طلب بھی ناقص ہے، لیکن ان کی عطا، ان کا فضل کامل ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے دیتے ہیں، اپنے حساب سے نوازتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طلب کے مطابق ہمیں کچھ دیتے ہوں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی نوکری کرتا ہے تو جتنے گھنٹے نوکری کی بس اتنی تنخواہ ملتی ہے، لیکن وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کام کیا، جیسا بھی کیا نا، بس ان کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے وہ خود ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، اسی طرح ان کے دینے کا معاملہ بھی ہے کہ حیثیت سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنا وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور کرے، سوچے کہ آج تک بھی اگر کچھ ملا ہے، اپنی ہستی کو سامنے رکھ کر سوچے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے ملا ہے جو کچھ بھی ہے، واللہ وہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ کبھی کسی دھوکے کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے کہ آزمائش اور امتحان آ جائے، ڈرنا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کہیں شکار پر گیا، کسی دیہاتی نے جنگل میں خدمت کر دی تو خلیفہ خوش ہوا، اس کو کوئی نشانی دی اور کہا کہ کبھی کوئی ضرورت ہو تو بغداد آ جانا۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، پانی کی قلت ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ بھائی خلیفہ کی نشانی ہے، چلو جانا چاہیے خلیفہ کے پاس۔ اب بادشاہ کے پاس اگر جا رہا ہوں تو کوئی ہدیہ بھی تو لے کے جانا چاہیے، تو ہدیہ کیا لے کر جاؤں؟ تو اس نے سوچا کہ قحط سالی ہے، پانی کی قلت ہے، تو بادشاہ کے ہاں بھی پانی کی قلت ہوگی، چلو ایک گھڑا بھر کے پانی کا لے چلو۔ تو اب دیہات میں، گاؤں میں پانی کا ایک جوہڑ تھا، اس پانی کے جوہڑ سے اسے وہ پانی بھرا، گدلا میلا کچیلا پانی مٹی والا ایک گھڑے کے اندر بھرا، اور اوپر سے منہ پر گھاس پھوس رکھ کے اس کو بند کیا اور وہ سر پہ رکھ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس نے نشانی دکھائی، اسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ بادشاہ پہچان گیا اور پوچھا کہ بھائی کیا لے کر آئے؟ کہا جی قحط سالی تھی، خشک سالی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس جاتا ہوں، وہاں بھی پانی کی بڑی قلت ہوگی، تو آپ کے لیے پانی کا یہ ہدیہ، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کھولو۔ اب کئی دن کی مسافت کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا تھا، اور وہ گدلا پانی، اوپر سے منہ اس کا بند۔ جب کھولا گیا اس کے اندر بدبو اور تعفن پیدا ہو گیا۔ جب اسے کھولا تو پورے دربار میں بدبو اور تعفن پھیل گئی۔ لیکن اللہ جسے بڑا بناتا ہے، اللہ اس کا ظرف بھی بڑا عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ کا دربار ہے، اس میں ایسی چیز کو کھولا گیا کہ پورے دربار میں تعفن پھیل گیا۔ اور بادشاہوں کے دربار تو بڑے معطر ہوتے ہیں، خوشبوؤں کی دھونیاں دی جاتی ہیں، لیکن بادشاہ کی پیشانی پر شکن بھی نہ آیا۔ اور وزیر سے کہا کہ بھائی اس کا یہ گھڑا خالی کر لو اور اسے اشرفیوں سے بھر کر دے دو، اور اس سے پہلے ایسا کرو اسے ذرا ہمارے محل کی سیر کرا دو۔ اب جو اس نے محل کی سیر کی تو وہاں تو پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، صاف شفاف پانی کے چشمے، پانی کی آبشاریں، پانی کے تالاب۔ اب یہ دیکھ کر ڈر رہا ہے کہ میں نے تو بڑی بادشاہ کی بے ادبی کر دی کہ اتنا گندا گدلا پانی، بدبودار پانی لے کر آیا، یہاں تو پانی کے صاف شفاف نہریں اور تالاب ہیں۔ اب یہ ڈر رہا ہے کہ نہ معلوم بادشاہ مجھے کیا سزا دے گا۔ لیکن وہی بات کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، کہ لایا تھا گدلا پانی، لیکن لے کے کیا جا رہا؟ اشرفیوں سے بڑا ہوا وہ گھڑا، اس پانی کے بدلے اشرفیاں بھر کے دی گئیں۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری طلب تو ناقص ہے، جیسے اس کا پانی ناقص تھا، لیکن ان کی عطا کامل ہے۔ وہ جب دیتے ہیں تو حیثیت سے بڑھ کر دیتے ہیں، حیثیت سے بڑھ کے ملتا ہے، اور آج تک بھی جو ملا ہے ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ یہی دل کی گہرائیوں کے اندر بات ہونی چاہیے
یہی تصور اور یہی خیال ہونا چاہیے کہ آج تک جو بھی ملا ہے میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یعنی اپنی زندگی کے اندر آدمی شکر کو غالب کر لے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو غالب کر لے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا، دل میں چین اور اطمینان آ جائے گا، بے چینی اندر کی دور ہو جائے گی کہ جو کچھ ہے میری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ صحت ہے تو میری حیثیت سے بڑھ کر، جوانی ہے تو میری حیثیت سے بڑھ کر، اولاد ہے تو میری حیثیت سے بڑھ کر، بیوی ہے تو میری حیثیت سے بڑھ کر، مکان ہے تو میری حیثیت سے بڑھ کر، کاروبار ہے تو میری حیثیت سے بڑھ کر، ہر چیز کے اندر یہی سوچے کہ بھئی میں اس قابل نہیں، یہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ تو اس انا کو تو اپنے اندر سے نکالنا، فنا لے کر آ، پھر دیکھ کہ اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، پھر اندر کی بے چینی بے کلی دور ہوتی ہے۔ تو بات اس پر چل رہی ہے کہ ایک تو مقصود واضح ہونا چاہیے، مقصود، اور ایک ہی ہے مقصود، اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا۔ دوسرا، راستے کی اس کا سمت اور اس کا رخ، اس کا تعین صحیح ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایک ہی ہمارے نبی کے نقش قدم، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، قیامت تک کوئی راستہ اور نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، اسی نقش پا پہ جو چلے گا کامیاب ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنا، اس پر انشاءاللہ آئندہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کی قدردانی عطا فرمائے، اور شکر کی اللہ توفیق عطا فرمائے، شاکر محض اللہ ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعے کی آخری ساعتیں ہیں، قبولیت دعا کا یہ موقع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم
یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ یہ جمعہ کا دن ہے، آج کے دن کی برکتیں ہمیں عطا فرما، یا اللہ یہ جمعے کی آخری ساعتیں ہیں، اے اللہ اس میں آپ نے قبولیت دعا کی ایک ساعت رکھی ہے، اے اللہ ہم تیرے در پر ادنا سے بھکاری ہے، ادنا سے سائل، ادنا سے بھکاری، یا اللہ منگتا اور سوالی بن کر تیرے در پہ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، ہماری حاجات کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت اور عافیت عطا فرما، گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ سب کے رزق اور اعمال میں برکتیں عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ اپنا بنا لے، اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں یا اللہ شامل فرما، یا اللہ جو مقصود ہے یا اللہ وہ تیری رضا، یا اللہ اس مقصود کو ہمارے دلوں میں واضح فرما دے، یقین دلوں میں پیدا فرما دے، اس کے صحیح طریق کا یا اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے، یا اللہ وہ طریق تیرے نبی کے نقش قدم ہے، اے اللہ اس پر ہمیں چلنے والا بنا دے، اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کرنے والا بنا دے، آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت دلوں میں ڈال دے، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، ہر قسم کی یا اللہ نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ غیروں کی نقالی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اے اللہ سب کے رزق اور اعمال میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اس شہر پر، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ اس ملک میں استحکام عطا فرما، معاشی، معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی اور بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ اس ملک میں انتشار اور افتراق سے اس کی حفاظت فرما، جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے یا اللہ گزر بسر کو آسان فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، ہر کام میں آسانی عطا فرما، ہر قسم کے موانع، مشکلات کو، رکاوٹوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.